میں نے کاشتکاری بہت ینگ ایج میں شروع کی۔ ابھی میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے کاشتکاری سٹارٹ کر دی، اور یہ ممکن اس لیے ہو پایا کہ ساتھ ساتھ تعلیم بھی شروع رہی اور میرا کاشتکاری کا کام بھی کامیابی سے چلتا رہا، کیونکہ میرے ایک رشتہ دار تھے جن کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کی، اور اس پارٹنرشپ میں یہ تھا کہ سارا خرچہ وغیرہ میں کر دیتا تھا فصل پہ، اور اس میں سے کچھ حصہ ان کا ہوتا تھا جو میرے کیئر ٹیکر ہوتے تھے میرے زرعی فارم کے، اور باقی میرا حصہ ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے کام 11-12 سال تک چلتا رہا۔ ان 11-12 سال میں کئی بار ایسے ہوا کہ فصلوں کے ریٹس کم بھی ہوئے، کئی وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے، پالیسیاں تبدیل ہوئیں پنجاب گورنمنٹ کی، لیکن کبھی بھی یہ حالات نہیں آئے کہ میرے جو کام کرنے والے ہیں زرعی فارم پہ، جو میرے کیئر ٹیکر ہیں وہاں پہ سارا کچھ سنبھالنے والے ہیں، وہ یہ کہیں کہ اب جی ہمارا گزارا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور ہم یہ کام چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ ابھی ہوا ہے مریم نواز شریف کی وزیر اعلیٰ شپ میں۔ ابھی جب میں گاؤں گیا ہوں، میں 2 دن پہلے گاؤں گیا ہوا تھا، تو میں وہاں پہ گیا ہوں تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے کہ جناب ہم معذرت خواہ ہیں کہ اب ہمارے لیے یہاں پہ رہ کے اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کرنا ممکن نہیں ہے، ہم اب یہاں سے لاہور جانے والے ہیں، تو آپ یہ 1 مہینے کے اندر اندر کسی اور کیئر ٹیکر کا، کسی اور فیملی کا انتظام کر لیں جو یہاں پہ زرعی فارم پہ رہ کے آپ کے تمام معاملات چلائے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ 11-12 سالوں میں کئی بار نقصان بھی ہوئے لیکن اگلی بار فائدہ ہو جاتا تھا، تو اتنے نقصانات نہیں ہوئے کہ ہمیں یہ کام بند کرنا پڑے، یا میرے جو زرعی فارم پہ رہنے والے لوگ تھے ان کا جو حصہ تھا میری فصل میں سے، اس حصے سے ان کا گزارا ہی نہ ہو۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے، اور یہ صرف میری کہانی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہماری یہ کہانی ہے، یہ آپ کو ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں یہ کہانی مل جائے گی کہ پہلے جو لوگ تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر رہے تھے اب وہ محنت مزدوری کے لیے لاہور آ گئے۔ تو یہ ہوا ہے جیسے میں نے بتایا کہ جو پنجاب کی ناکام ترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوئی ہیں مریم نواز شریف ان کے دور میں، اور جو ایگریکلچر منسٹر جن کا تعلق بیسیکلی ہمارے علاقے سے ہے، تحصیل دیپال پور سے ہے، یہ ان کے دور میں ہوا ہے سید عاشق حسین کرمانی، انتہائی نااہل ترین ایگریکلچر منسٹر ثابت ہوئے ہیں۔ اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو اس وقت سبزیوں کے اور آلو کے حالات ہیں، ان حالات میں وہ کیسے سینہ تان کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم کسانوں کے لیے بہت کر رہے ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے گھر کے آس پاس کسانوں کے کیا حالات ہیں، ان کی تحصیل میں کسانوں کے کیا حالات ہو گئے؟ لیکن شرم نہیں آتی ان ایگریکلچر منسٹر صاحب کو، اور ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ سی ایم پنجاب سے صاف بات کر سکیں کہ جناب یہ حالت ہو چکی ہے کسان کی اور اتنا بڑا فائنینشیل کولیپس ہوا ہے۔ اب یہ جو ایگریکلچر ہے نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اس طرح سے کھیتی باڑی کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے۔ جناب میں پہلے کئی بار یہ نمبرز دے چکا ہوں کہ 48% لوگ جو ہیں نا ان کو روزگار دیتا ہے ایگریکلچر سیکٹر، یعنی کہ تقریباً آدھی پنجاب کی آبادی کو جو روزگار ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر دیتا ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر کا اس وقت پریکٹیکلی کولیپس ہو چکا ہے۔ اس کی بنیاد ہی ہلا دی ان دونوں نے مل کے، دونوں کی پارٹنرشپ نے، یہ جو نائل قسم کے ایگریکلچر منسٹر ہیں عاشق حسین کرمانی اور سی ایم پنجاب نے، ان دونوں نے مل کے یہ بنیادی ہلا دی ہوئی ہے۔ یہ ہوا کیوں، میں نے پہلے بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی، دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں مریم نواز شریف 2024 میں وزیر اعلیٰ بنی تھی، اور پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے 3 فصلوں کے ساتھ جو کیا ہے نا، اس سے کسان کی جو حالت ہے وہ ابتر سے ابتر ہو گئی ہے۔ مطلب پہلی فصل ان کے وزیر اعلیٰ بنتے ساری آئی 2024 میں جو گندم کی ہارویسٹنگ ہوئی، تو اس میں جو کسانوں کا نقصان ہوا 3900 گورنمنٹ نے ریٹ دے رکھا تھا، اور گندم بکی کتنے کی؟ 2500 روپے کی۔ اگلا سال آیا تو وہ 2500 کی بھی نہیں بک سکی، یعنی یہ والی جو لاسٹ سال تھا گندم کی جو لاسٹ ہارویسٹنگ ہوئی، اس میں گندم ذمہ دار کی بکی یا کسان کی بکی 2200 کی، اور ابھی وہی گندم کتنے کی ہو چکی ہے؟ 4500 روپے کی۔ یعنی کہ جس سٹاکیے نے سٹاک کیا تھا اس نے اگر کروڑ لگایا تھا تو اس کا 2 کروڑ ہو چکا ہے، اگر اس نے 5 کروڑ لگایا تھا تو اس کا 10 کروڑ ہو چکا ہے۔ تو سٹاکیہ یا جسے آپ ذخیرہ اندوز کہتے ہیں، اس نے کروڑوں روپے بنا لیے ہیں، لیکن کسان کا دوسری بار بہت بڑا نقصان ہوا، اور یہ 6 مہینے کی فصل تھی گندم، یعنی کہ 6 مہینے کسانوں نے ایک سال انتظار کیا تھا، 6 مہینے دوسری بار انتظار کیا تھا۔ اب ان 2 سالوں کے بعد یہ جو گندم پنجاب کی سٹیپل کراپ تھی، پوری کی پوری جو ایگریکلچر اکانومی تھی اس کی بنیاد ہی گندم پہ تھی، جب یہ گندم والا سیکٹر تباہ ہو گیا پچھلے 2 سالوں میں، تو اس سال بہت سارے جو اضلاع ہیں پنجاب کے
جہاں پہ فرٹائل لینڈز ہیں. میں نے پہلے ان علاقوں کا ذکر میں کر چکا ہوں. اکاڑا خاص کر ڈسٹرکٹ اور اس کے جتنے بھی 5-6 ڈسٹرکٹ اس کے گرد و نواح کے ہیں, ان لوگوں نے سوچا کہ اب گندم کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے تو ہم کیوں نہ آلو لگا لیں. تو جب اس سال انہوں نے آلو لگائے ہیں تو اب 1 ایکڑ پہ تقریباً 2 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ اس کے 2 لاکھ روپے کا نقصان کیا کوئی مڈل کلاس آدمی 1 ایکڑ پہ افورڈ کر سکتا ہے؟ یعنی جس کے 20 ایکڑ آلو ہیں اس کو 40 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. کیا مڈل کلاس بندے کے اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ وہ 20 ایکڑ پر 40 لاکھ کا نقصان برداشت کر سکے؟ نہیں ہوتے. مڈل کلاس بندے کی یہ صورتحال ہوتی ہے. جتنے بھی مڈل کلاس یہ سن رہے ہیں, زیادہ تر تعداد تو ہے مڈل کلاس لوگوں کی, یہ جو اپر مڈل اور ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ تو 10% بھی نہیں ہے. تو جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مڈل کلاس بندے کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اگلا جب بجلی کا بل آتا ہے تو بڑی مشکل سے وہ پیسے ہوتے ہیں کہ بجلی کا بل دے لے, بچوں کی فیس دے لے اور گیس کا بل دے لے اور باقی گھر کے معاملات چلا لے. مطلب 1 مہینے کے بعد جب اگلے مہینے والا معاملہ آتا ہے تو اس کے لیے چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس پر اتنے بڑے نقصان ہو جانا تو وہ کیسے کور کریں گے؟ پھر یہ تو صرف بات ہو رہی مڈل کلاس کی. پھر جو لوگ مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہیں, جیسے میرے ساتھ, میں نے آپ کو بتایا کہ 11-12 سال سے ایک خاندان میرے ساتھ اٹیچ تھا, صرف ایک آدمی نہیں, ایک خاندان جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا میرے زرعی فارم پہ, جو مطلب اس کی کیئر ٹیک کرتا تھا, جو نہ صرف کام کرتا تھا تو اپنا وہ گزر بسر کرتے تھے بلکہ وہ میرا بھی, آپ سمجھے, میری اکانومی بھی وہی چلا رہے تھے. ان جیسے کئی جو لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی تباہ و برباد ہو گئے ہیں, وہ کیسے گزارا کریں؟ اب دیکھیں نا, میرا تقریباً 1 مربع کا ذمہ دار ہے. اب اس میں سے تقریباً 5واں حصہ ان کا ہے, یعنی ان کے 5 ایکڑ آلو ہیں پوری فیملی کے. 50,000 کا اس وقت 1 ایکڑ ہو رہا ہے, تو 2.5 لاکھ کے ان کے 5 ایکڑ آلو ہو رہے ہیں, اور ان کا خرچہ جو ہے نا 1 ایکڑ پہ وہ 2.5 لاکھ ہے. تو وہ کہاں جائیں گے آپ خود سوچیں. جتنا 1 ایکڑ پہ خرچہ ہے اتنے کے ان کے 5 ایکڑ آلو ہو رہے ہیں. تو وہ کیا کریں؟ اگر وہاں سے چھوڑ کے نہ آئیں لاہور تو وہ کیا کریں؟ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اور جو شہروں کے لوگ سن رہے ہیں اور خاص کر لاہور کے لوگ اور سی ایم پنجاب صاحبہ, ان کو میں کہنا چاہتا ہوں, مجھے صہیب مغیرہ صدیقی ایک ہمارے ینگ شاعر ہیں, ان کا ایک مصرع بار بار یاد آ رہا ہے ان کی نظم کا, تمہیں رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے. تو یہ سی ایم مریم نواز شریف کو اس کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو پنجاب کی ایگریکلچر اکانومی, جو پنجاب کی بنیاد تھی, اس بنیاد کی انہوں نے جو ہلایا ہے اس کے ریپرکشنز کیا ہو گئے, ان کو ابھی اندازہ ہی نہیں ہے. آنے والے سالوں میں ان کو اندازہ ہو جائے گا, یا آنے والے مہینوں میں. میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں تو میں بارڈر پہ بالکل رہتا ہوں. انڈیا پاکستان کا جو بارڈر ہے, سلیمانکی والا علاقہ, ڈسٹرکٹ اکاڑا کا جو آخری علاقہ ہے بہاول نگر والی سائڈ پہ. تو یہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل, میں کسی بہت بڑے قصبے میں یا شہر میں نہیں رہتا, بالکل بارڈر کے قریب رہتا ہوں. تو وہاں پہ اب یہ صورتحال ہے کہ بارڈر کے قریب رہنے والے لوگ وہاں سے لاہور آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں. میرے آس پاس ہمارے ہاں جو چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں اٹھاڑ والی سائڈ پہ, ان کو ہم بہنیاں کہتے ہیں. کوئی ایسی بہنی, یعنی جسے آپ کھو کہہ سکتے ہیں, کوئی ایسا کھو, بہنی یا چھوٹا آپ اسے گاؤں کہہ لیں, چھوٹا ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں سے لوگ لاہور نہ آئے ہوں. ایک گاؤں میں اگر فرض کریں 100 لڑکا ہے نا, تو ان میں سے 50 سے زیادہ بلکہ 60-70 لاہور آ چکے ہیں. تو جب اتنے زیادہ لاہور اب آ رہے ہیں لوگ, تو کیا لاہور کے پاس اتنی امپلائمنٹ ہے کہ اتنے لوگوں کو دے گا؟ نہیں ہے. یہاں پہ بہت بڑے مسائل بننے والے ہیں. یہاں پہ جو لوگ آلریڈی کبوتروں کی طرح رہتے ہیں, کہ جیسے وہ کبوتر خانے بنے ہوئے ہیں, ویسے ایک کمرے میں 5-5 لوگ رہتے ہیں. اب دیکھیے گا آنے والے جو مطلب مہینے یا سال ہیں, ان میں 5 کی جگہ پہ 8-8, 10-10 لوگ ایک کمرے میں رہیں گے. تو کیا حالات بنیں گے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا, اور بلکہ اگر آپ ابھی سٹیٹسٹکس اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لاہور میں کرائم ریٹ بڑھے گا. جب اتنی زیادہ ینگ پاپولیشن آئے گی لاہور سٹی میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے آ کے بڑے اچھے بچے ہوں گے, وہ صرف محنت مزدوری کریں گے؟ ان میں اگر 10% لوگ بھی ایسے ہوئے جو غلط راستوں پہ گئے, تو آپ سوچیں کہ لاہور میں جو امن و امان کا نظام ہے وہ کتنا خراب ہوگا. یہاں پہ کتنی زیادہ موبائل سنیچنگ, کتنی زیادہ ڈکیتیاں, کتنی زیادہ چوریاں بڑھ جائیں گی لاہور میں, جب اتنی بڑی پاپولیشن, ینگ پاپولیشن لاہور کی طرف رخ کرے گی, جو کہ کر رہی ہے. پھر آپ سوچیں کہ مطلب اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی سڑکوں پہ کیا ہوگا. آپ نے بہت بڑی بڑی سڑکیں بنا لی ہیں, لیکن جب اتنی زیادہ پاپولیشن آ جائے گی تو اتنی تو کیپیسٹی نہیں ہے. اسی طرح سے لاہور کی جو ریزیڈینشل آبادیاں ہیں وہاں پہ کس طرح کے حالات ہوں گے. تو ہر سیکٹر میں آپ دیکھیں گے لاہور میں بھی آپ کو ڈاؤن فال نظر آئے گا.
آپ کو ہر صورت جو گاؤں کے لوگ ہیں گاؤں والی سائڈ پہ روزگار دینا ہوتا ہے تاکہ جو آبادی وہاں پہ وہ وہیں پہ رہے اور شہروں پہ بہت زیادہ برڈن نہ بڑھے. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ تمہیں رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہونے والے ہیں. میں نے چند بتا دی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں. صحت پہ سوچیں، یہاں کے اسپتالوں کا کیا حال ہوگا جب اتنی لاکھوں کی آبادی اور آئے گی. وہ بیمار ہوں گے تو یہیں پہ جائیں گے جنہوں نے پہلے بی ایچ یوز میں جانا تھا. آپ کے بی ایچ یوز خالی ہو جائیں گے، جو بیسک ہیلتھ یونٹ بنے ہوئے ہیں وہ تو زیادہ پاپولیشن شہروں کی طرف رخ کر لی ہے تو وہاں پہ خالی ہوں گے. یہاں پہ جو ہاسپٹلز آلریڈی اوور کراؤڈڈ ہے وہ کتنے اور اوور کراؤڈڈ ہو جائیں گے. آپ کے سکولز کا کیا ہوگا جب وہ آئیں گے تو ان کے بعض لوگ فیملیز کے ساتھ آئیں گے، ان کے بچے کہاں پہ پڑھیں گے. تو پورا کا پورا جو ہے نا ایک جسے ہم کہتے ہیں سوشل سیٹ اپ، وہ ڈسٹرب کر دیا ہے مریم نواز شریف کی اس نااہلی نے. کیونکہ انہوں نے نا ایگریکلچر کو بہت لائٹ لے لیا. انہوں نے کہا کہ مطلب یہ تو جی چند ہزار کسان ہیں. اب یہ پتہ نہیں کیوں نہیں انہوں نے یہ نمبرز نہیں پڑے ہوئے ہیں کہ آدھی آبادی کو روزگار دیتا ہے ایگریکلچر سیکٹر. یہ گورنمنٹ کے نمبرز ہیں. یہ پتہ نہیں، میں نے پچھلی ویڈیوز میں کتنی بار بتا دیا ہے. ہاں کسانوں کا یہ ایک معاملہ ہے کہ وہ اس طرح سے سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے. ان کی نیوز صرف ایک چند منٹ کا آج کل ایک چل جاتا ہے کلپ کے جی آلو کے ریٹ نہیں یا سبزیوں کے ریٹ نہیں اور بات ختم ہو جاتی. کسان وہ پریشر گروپ نہیں ہیں. لیکن آپ کسانوں کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کسان احتجاج نہ کر سکیں، وہ آپ کو انڈر پریشر نہ کر سکیں، لیکن جو حالات پیدا ہونے والے ہیں یہ نہ صرف ان کے اقتدار کے لیے اچھے نہیں ہیں بلکہ یہ اوورآل پنجاب کے لیے اچھے نہیں ہیں. تو یہ جو انہوں نے پنجاب کے ساتھ کیا ہے نا، میں بتا رہا ہوں کہ 11-12 سالوں میں کوئی نااہل ترین وزیر اعلیٰ نہیں کر سکا. آپ کہتے تھے کہ عثمان بزدار بڑے نااہل تھے، لاہور والے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی مریم نواز کا ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے. مریم نواز کا واقعی ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے کیونکہ عثمان بزدار کے دور میں یہ جو لاکھوں کی تعداد میں بچے لاہور آئے ہیں نا، یہ اپنے اپنے علاقوں میں ان کو ہم دیکھتے تھے. یہ جناب وہاں پہ جب ہمارا دھان کا سیزن آتا تھا یہ دھان لگاتے ہوتے تھے، آلو کے سیزن میں یہ آلو کی مزدوری کرتے تھے، مکئی کے سیزن میں یہ مکئی کی مزدوری کرتے تھے. یعنی کہ وہیں پہ کھیتوں میں رہ کے ان کو روزگار میسر تھا، ان کا گزر بسر ہو رہا تھا. مریم نواز شریف جس کو آپ لاہور والا بہتر وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں، ان کے دور میں دیکھیں یہ لاکھوں لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور لاہوریوں کو ابھی لگ پتہ جائے گا کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں.